السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ آج ہم بات کریں گے جو بین الاقوامی کچھ ایشوز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ایران کا سپریم لیڈر علی خامنئی، ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں، ان کی نماز جنازہ ہونی ہے، تدفین ہونی ہے، اور دنیا بھر کے سربراہان مملکت یا وفود وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو اس وقت بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت یہ بھی خدشات پائے جا رہے ہیں کہ جو نماز جنازہ کی آخری رسومات کی جو تقریبات ہیں، کیا اسرائیل کہیں ان کے اوپر کوئی اٹیک تو نہیں کر سکتا، یا ان کے اوپر کوئی ایسی تخریبی کارروائی تو نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں، بالخصوص پانی کو لے کر، انڈیا اور پاکستان کے مابین جو ایک تنازع پایا جا رہا ہے انڈس ریور جو ہمارا پانی کا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ انڈیا نے پانی ادھر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک ٹنل بنائی جا رہی ہے جو دریائے بیاس کے اندر پانی ڈالا جائے گا، دریائے چناب کا کاٹ کر، اور جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں دیا جا رہا۔ اس کے اوپر پاکستان حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کیا ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں جو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ورلڈ بینک جو اس منصوبے کا سب سے بڑا گرانٹر تھا، اس کا کیا کردار ہے، اس نے اب تک کیا اس میں رول پلے کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں جناب خالد فاروقی صاحب، انالسٹ ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قومی اور بین الاقوامی امور کے اوپر۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نوید لائی صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے جو انٹیلیجنس بیورو اس کے سابق جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں، اور عارف عباسی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن اسمبلی۔ فاروقی صاحب، انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک جنگ ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی انڈیا نے بار بار پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی جارحیت کی ہوتی رہی، لیکن اب جو ایک آبی جارحیت کو کر رہا ہے، کئی سالوں سے ہم سن رہے تھے کہ اس خطے کے اندر پانی کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور انڈیا نے کھل کے آبی جارحیت شروع کر دیا۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی اس نے اپنے طور پر سسپینڈ کر رکھی ہے، اس میں تو گرانٹر تھا ورلڈ بینک، جی ہاں، اور ورلڈ بینک کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ساری لڑائی پاکستان خود لڑ رہا ہے۔ جو گرانٹر تھا اس کو سامنے آ کے نہیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ بالکل پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا ہی اسی شرط پہ تھا۔ اور جب دریاؤں کا پانی تقسیم کیا گیا اور 3 دریا پاکستان کو دیے گئے اور ستلج، بیاس اور راوی بھارت کو دیے گئے، مشرقی دریا یعنی جو تھے، تو اس میں تو یہ بنیادی چیز یہ تھی کہ مغربی دریاؤں کا پانی بھارت اگر اول تو استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرے گا تو بہت محدود، اور وہ بھی بجلی بنانے کے مقاصد کے لیے، یعنی وہ ذخیرہ نہیں کر سکتا کہیں پاکستان میں پانی کی شارٹیج نہ ہو جائے۔ تو اب یہ جو بھارت نے اس سارے عمل کی خلاف ورزی، یہ نہیں کہ آج پہلے دن کر رہا ہے یا اس مئی کے لاسٹ ایئر کے واقعات کے بعد اس نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی بھارت کی طرف سے آپ دیکھیں نا کہ بگلیار ڈیم جیسے ہو گیا، کشن گنگا ڈیم ہو گیا، یہاں پہ اس طرح کے ڈیم، ایک دو اور ڈیم بھی بنائے انہوں نے، پروجیکٹ شروع کیے جہاں پہ بھارت نے پاکستان کا پانی جو تھا اس کو چھیننے کی کوشش کی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ دونوں بڑے پروجیکٹ جو تھے، بگلیہار اور کشن گنگا جو تھے، اس میں تو تکنیکی طور پہ بھارت کو اجازت ملی، مشروط اجازت ملی، اور یہ کہ پاکستان کو اس میں متاثر نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ پروجیکٹ اس حد تک مکمل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی بھارت کا جو پہلے دن سے ہی نقطہ نظر رہا ہے یا جو ان کا موقف رہا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا رہا ہے۔ پاکستان کی اس کو پتہ ہے کہ ہم کشمیر کو جب شارک کہتے ہیں تو یہ کشمیر کو قائد اعظم نے شارک ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، یہ کیونکہ سارا پانی کا فلو جو ہے اس راستے سے ہوتا ہے، تو جب پانی کے وہ جو ذخائر ہیں وہ ان کو کوئی روکنے کی صلاحیت کسی کو دے دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود سے اس کے سامنے خود کو کمزور کر لیا۔ جی بالکل۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس میں پاکستان کی حکومتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور جن لوگوں نے اسپیشلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، انہوں نے جو کامیابی کے ساتھ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہمارے ایک ہوتے تھے جماعت علی شاہ، انڈس واٹر کے پاکستان کے نمائندے، بہت دیر تک رہے، اور وہ ہر بار جاتے تھے اور ہر بار یہاں پہ ایک تسلیاں دی جاتی تھی کہ یہ ہو جائے گا، لیکن اچھا ہمیں دو ایسے عہدے ہیں جن کی آج تک سمجھ نہیں آئی ان کا کردار کیا تھا۔ ایک واٹر اتھارٹی کے جو کمشنر رہے ہیں ان کا، اور ایک کشمیر کمیٹی ہماری ہمیشہ رہی ہے، اس کے بھی ہمیں ان دونوں آج تک ان ڈپارٹمنٹ سمجھ نہیں آئی ان کا کیا کردار رہا ہے۔
تو اس میں اب دیکھیے وہ سارا کچھ جو کچھ بھارت کو ہم نے پرمیشن دیے رکھی. اچھا مسٹیک ہماری بھی بہت بڑی ہے کہ ہم نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے جو ہمیں پاکستان میں کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا نہیں ہے. ہم بڑے اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل نہیں کر سکے. ایون جو ہم سمجھتے ہیں کہ جن منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کو سیراب کیا جا سکتا ہے اگر وہی ہم مکمل نہیں کریں گے. کالا باغ ڈیم بنانے کی ہم بات کرتے تھے اور کالا باغ ڈیم بنانے کی کتنی بار کوششیں ہوئیں, پھر اس کے بعد صوبائیت کی نظر ہو گیا, وہ کبھی سندھ والوں نے اعتراض کر دیا, کبھی کے پی سے اعتراض آ گئے, تو وہ سیاسی رہنما تھے. لیکن اگر حکومتیں سنسیئر ہوتی تو ہم اس پہ کام کر چکے ہوتے. اب تو بھارت نے دیکھیے نا, بھارت نے اب یہ پالیسی بنا لی ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب بھی لائے گا اور پاکستان کو بنجر بھی کرے گا. یہ خدا نخواستہ اس کی اپنی ایک خواہش ہے. اب اس پہ فلڈ لانے والی بات جو ہے وہ یہ کہ جس وقت اس کا جی چاہے گا وہ پانی زیادہ روک کے, تو وہ بعد میں پانی اس وقت جب پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی اس وقت پانی چھوڑے گا. اچھا ایسا قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہی نہ ہو, قدرت ہماری مدد کرے اور ایسا ممکن ہی نہ ہو, لیکن بھارت سے آپ کچھ اس میں نہیں رکھ سکتے کہ بھارت ایسا نہیں کرے گا. اور اسی طرح اب جو دریائے چناب کے پانی والی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ وہ پانی کی ٹنل کے ذریعے بیاس میں اس میں ڈالا جائے گا. ابھی میں اپنے جو ایک آبی ماہر ہیں ان کی بات سن رہا تھا, انہوں نے پھر یہ کہا, جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری جو ایک ہونی چاہیے نا کلیئرٹی, وہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے جا رہا, ہمیں صرف 10% پانی کا نقصان ہوگا. بھئی 10% پانی کا نقصان کوئی کم نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس بارے میں تو جو بھی حکومت کر رہی ہے, ابھی سیمینار بھی ہو رہے ہیں, ابھی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں تو پارلیمنٹ کی ایک ایسی کمیٹی نہیں بنائی جائے جہاں کمیٹی ڈال دی جاتی ہے. کیونکہ صاحب ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور جب نقصان ہو جاتا ہے. عارف عباسی صاحب, یہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے اس کے بعد انڈیا کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کیا جاتا ہے اور انڈیا کی جانب سے باقاعدہ یہ کہہ کر دھمکی دے کر کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر رہے ہیں. اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تقریباً سال سے زیادہ گزر گیا ہے. ہم نے جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر بہت کردار ادا کیا, ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوئی. اب ہمیں ضرورت ہے پانی کی. اس وقت آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر پانی کی شدید کمی ہے, اور لیکن اب آ کے ہم جو ہے نا اس پہ توجہ دینا شروع ہوئے ہیں. اب انڈیا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا بھی فروکی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. دریائے بیاس کے پانی, دریائے چناب کے پانی کو موڑ کر ایک تقریباً کوئی 8-8.5 کلومیٹر کی ٹنل بنا کے اس پانی کو لے کے جا رہا ہے دریائے بیاس کے اندر, اور اس پہ ہائیڈل پروجیکٹ بھی وہ لگا رہا ہے. اچھا اس پہ کیا پاکستان کے پاس کوئی ایسی قانونی راستہ ہے کہ ہم اس کو روک سکیں بھارت کو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بحال ہو جائے گی دوبارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, بدقسمتی سے ہمارا واسطہ ایک ایسے پڑوسی سے پڑا ہے جس نے آج تک دل سے پاکستان کو نہیں تسلیم کیا. بٹوارے کو آج تک بھی ایک سمجھتا ہے کہ وہ ایک عارضی چیز ہے اور اکھنڈ بھارت کی وہ خواب دیکھ رہے ہیں. جہاں تک قانونی معاملات ہے, دیکھیں جی مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی قرارداد وہاں کامیاب ہوئی تھی اور منظور ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر عوام کی ویل کے مطابق احتساب رائے کے ذریعے حل ہوگا. ہم نے اس پہ کتنا ایک کامیابی حاصل کی, کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائے. اس طرح جو ہمارے ٹی ٹی ہیں ان کے ساتھ یہ اس کے واٹر کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے اگر آپ کسی قسم کی بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی قانونی اوبلیگیشنز میں آئے گا, کسی اخلاقی اوبلیگیشنز میں آئے گا, یا کوئی اور ایسا کام کرے گا جس کا انسانیت سے ناتا ہو, تو بالکل بھی نہیں. اس کی پچھلی جو 78 سالہ ریکارڈ ہے ہمارے ساتھ, اس نے ہر موقع پہ پاکستان کو چاہے جغرافیائی طور پہ ہو, اقتصادی طور پہ ہو, تجارتی طور پہ ہو, یا انٹرنل دہشت گردی ہو, اس نے حد الامکان کوشش کی ہے اپنے سارے وسائل استعمال کرتے ہوئے کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے. تو لہٰذا وہ تو ہمیں بالکل وہ ٹاپک کی ختم کر دینا چاہیے کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں کسی اچھائی کی توقع ہو. باقی رہ کے ہمیں اپنے معاملات کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے حل کرنا ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے. 60s میں اس کا جب یہ ہمارے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد تھا کہ 70 کی آخر تک, 70 کی دہائی کے آخر تک کالا باغ ڈیم بن جائے گا. لیکن انفارچونیٹ ہے انڈیا کی سازشوں کی نظر ہو گیا. ہمارے کوئی نادان سیاستدان تھے یا بیوروکریٹس تھے یا جو بھی اس وقت صاحب اقتدار تھے, انہوں نے اس کو اس طرح سیریس نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا. ابھی توانائی
کے ساتھ ساتھ پانی بھی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یا تو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ عالمی برادری ساتھ دے، ہمارے دوست ممالک ساتھ دیں جن کے ساتھ بہت اچھے تجارتی تعلقات ہیں انڈیا کے، یا جو انڈیا کو پریشرائز کر سکتے ہیں، یا تو اپنے دوستوں کو استعمال کریں، وہ انڈیا کو پریشرائز کریں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے. تو ادروائز پھر اسی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے جو زبان آپ کا دشمن سمجھتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نوید الہی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی لیگل آپشنز ہیں جو انٹرنیشنل فورم پہ ہم جا کے وہ استعمال کر سکیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر انڈیا یہ پانی ڈائیورٹ کر دیتا ہے، جو دریائے چناب کا وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے دریائے بیاس میں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کتنا کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کتنے فیصد ہمارے پانی کا حصہ وہ انڈیا کی جانب ڈائیورٹ ہو سکتا ہے؟ شکریہ اعظم چودھری صاحب. ایک جو لیگل اسپیکٹ تو یہ ہے، پاکستان تو گیا ہے کورٹ آف آربیٹریشن میں، اور کورٹ آف آربیٹریشن نے پاکستان کے حق پہ ایک قسم کا فیصلہ دیا کہ انڈیا اس کو یونیلیٹرلی اس کو، جس سے اس نے کہا تھا نا کہ ہیلڈ ان ابینس لاسٹ اپریل 2025 میں، وہ یہ نہیں کر سکتا. وہ تو ہمارے حق میں تو ہے یہ، لیکن ان کے پاس کوئی امپلیمنٹیشن پاورز نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ ہیلڈ ان ابینس کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب تو باقی چیزوں کے علاوہ، ڈیم کے علاوہ، کہ ایک تو انہوں نے یہ فریز کر دیا پروسیجرل کوآپریشن جو ہے، کہ وہ اس کو انہوں نے فریز کر دیا کہ نو انڈس کمیشن میٹنگز، کوئی میٹنگ نہیں اس کے اوپر ہوں گی، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی ڈسپیوٹ ریزولوشن میں، ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی. اب جب ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمیں فیئر ہے کہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. اگرچہ کئی ماہرین کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں جو آبی ماہرین ہیں ان کی رائے بہت ضروری ہے کہ جو ان کا اگر پانی وہ ہمیں فلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کم از کم اپنا بھی 200 کلومیٹرز کا ایریا انڈر فلڈ ہوگا، انڈر واٹر ہوگا. تو اس طرح تو مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایک دم وہ پانی چھوڑ دیں تو کسی حد تک ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا اطلاع نہیں مل رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں انفارمیشن آپ سے شیئر کروں کہ جو پانی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس پہ دو وہ ڈیم بھی بنا رہا ہے، تقریباً کوئی ایک تو کوئی 100 میٹر سے زیادہ اونچا ڈیم ہے، اور دوسرا 2 ہائیڈل پروجیکٹ ہیں اس کے، ایک نیمو بازگو اور ایک چٹک. پانی کے سٹوریج کے بہت بڑے بڑے اس نے وہاں پہ وہ کر رہا ہے ارینجمنٹ، جس کے لیے 8.5 کلومیٹر کی ٹنل بھی ہے، اور تقریباً 2300 کروڑ سے زیادہ بھارتی روپے کا اس نے جو انیشل بجٹ ہے وہ بھی اپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خاصا سیریس نہیں نظر آ رہا. یہ دوسرا پہلو ہے نا جی اعظم صاحب. میں جو ایک پہلو یہ ہے کہ فلڈنگ کر دیں، دوسرا پہلو ہے کہ پانی روک لیں جس سے یہاں پہ ہمیں ڈراؤٹ ہو جائے یا پانی کی کمی ہو جائے. تو ڈیمز بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ہمارا پانی روک لیں گے. جب چاہیں گے زیادہ فلڈ آیا تو ہمیں چھوڑ دیا، ورنہ ڈراؤٹ کریٹ کر دیا. تو دونوں صورتوں میں ہمیں اس کا نقصان ہے. تو ہمارے پاس آپشن دیکھیں، ہم پولیٹیکل سلوگنز تو اپنی جگہ ہیں، پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے آربیٹریشن میں گئے ہیں تو اسی ٹریک کو ہمیں فالو بھی کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ. یہ ملٹی پرونگڈ ہمیں اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی. ورلڈ بینک گارنٹر ہے لیکن کچھ اس پہ کر نہیں سکتا، کوئی امپلیمنٹیبل ان کے پاس ہے نہیں ہے اس طرح کی پاور. تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارا آربیٹریشن کا ہمارے حق میں دیا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی ڈپلومیٹک جو ہے ملٹی لیٹرل پریشر جو ہے وہ انڈیا پہ ڈالنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے کہ انڈیا اپر ریپیرین کنٹری ہے لیکن چائنا اس سے بھی اپر موسٹ ریپیرین ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں چائنا کو آن بورڈ لیا جائے کہ آپ اس کے بھی نوٹس کریں لیں، اور پانی وہاں سے بھی بند کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف خود ہی کر لے. تو اس کے لیے چائنا کو اور باقی ڈپلومیٹکلی اتنی آپ کو ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی کہ چائنا بھی آسانی فیل کرے اس کام کو کرنے کے لیے. تو میرے خیال یہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو دوبارہ ایکٹیویٹی یہ بھی کی جائے کہ اس کو ریسٹور کریں آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو، جو آپ یونیلیٹرلی اس کو آپ یو کانٹ ہولڈ اٹ ان ابینس. وہ بھی اس کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ڈیٹا شیئرنگ کے لیے دیکھیں ہر جو
کئی ممالک ہیں دنیا کے، یورپ سے لے کے ہر جگہ دنیا میں، جہاں پہ اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین بالکل چائنا نے نیچے آ رہا ہے، ان کو ڈیٹا شیئرنگ کرنی ہوتی ہے رائٹ سے۔ ڈاکٹر صاحب چائنا نے بھی ایک حالیہ کانفرنس کے اندر اس نے آربیٹریشن کی آفر بھی کی ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی یہ تو پتہ ہے کہ چائنا ان کے اوپر بیٹھا ہے اور چائنا بھی ان کا پانی روک سکتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان صاحب، ایک تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا ہم یہاں پہ فتوے لگا دیتے ہیں، کسی کو ہم غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کی بجائے ہم جو حقائق ہیں اس کے اوپر بات کریں کہ ابھی کالا باغ ڈیم کی بات کی ہے باسی صاحب نے۔ پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی بڑے ڈیمز کی، واٹر ریزروائرز کی، لیکن بدقسمتی سے سارے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب کالا باغ جو ہے وہ سب سے ایک فیزیبل ایک پروجیکٹ ایسا تھا جس کے اوپر کم اخراجات سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس میں سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئیں، مختلف صوبے اس کے اندر سٹینڈ لے گئے۔ لیکن ایک فیکٹر اور بھی ہے اس کے اندر، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس حد تک درست ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کالا باغ ڈیم کو بالکل پس پش ڈالا گیا تو انہی دنوں آئی پی پیز کو آگے لے کے آیا گیا، اور آئی پی پیز کو پاکستان کے اندر بجلی بنانے کے لیے یہاں پہ لائسنسنگ کی گئی۔ یہ تھیوری کس حد تک درست ہے؟ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس وقت جس واٹر اسکارسٹی کے حوالے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر واٹر از دا فلیش پوائنٹ آف وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اور جب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جب 2025 کے اندر انڈیا نے پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے ان 2 سالوں کے اندر اپنی جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، آپ دیکھیں یہ وہ معاہدہ ہے، سنتاس معاہدہ، جو 1960 سے لے کے آج تک یہ معاہدہ 65 کی جنگ ہوئی یہ سسٹین کرتا ہے، 71 کی جنگ ہوئی سسٹین کرتا ہے، کارگل کی وار ہوتی ہے، 2002 کے اندر پہلی دفعہ انڈیا کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم یہاں پہ سنگل ہینڈڈلی پل آؤٹ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ایگریمنٹ کی کوئی بھی شک آپ کو یونیلیٹرلی اس میں سے پل آؤٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی ہے، اور کسی بھی میکنزم کے تحت آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ اب انڈیا نے اپنی عوام کو خوش بھی رکھنا ہے، لہٰذا اس کو خوش رکھنے کے لیے کہ ہم پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے ملٹری ایکشن کر کے دیکھ لیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، تو انہوں نے اس سنتاس کا جو معاہدہ تھا اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر یونیلیٹرلی اس سے بھی ڈرا کر لیا۔ لیکن میں بالکل نوید صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم اس کو بند کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو بند کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اپنے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اپنی زمینوں کو سیلاب کی نظر کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹلڈ ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہائیڈرولوجیکل جو ڈیٹا ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے ہالٹ کر دیا، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے پھر فلڈ آتے رہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف کہ ہم ایک طرف ہر بات کے اوپر سازش کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں کہ اچھا ہمارے ملک کے اندر جتنیاں بھی خرابیاں ہوئی ہیں نا، وہ یا انڈیا کی سازش ہے وہ یا اسرائیل کی سازش ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ 70 سالوں کے اندر آپ کے سیاستدانوں کی جو پالیسیز رہی ہیں، آپ جب ان کا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کون سی ایک امینڈمنٹ آپ آئین میں دکھا دیں جو آپ نے پبلک کے لیے کی ہو۔ جتنی امینڈمنٹس آپ کی آئین کے اندر ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام امینڈمنٹس اپنے پرسنل انٹرسٹ کو لے کر، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو لے کر، کسی ایک دفعہ آپ نے وزیر اعظم تیسری دفعہ بننا ہے تو آپ نے امینڈمنٹ کر دی، آپ اگلے کو نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے امینڈمنٹ کر دی، 8ویں ترمیم کو کرنے کے لیے 18ویں لے لیا، اب 18ویں کو ختم کرنے کے لیے 28ویں آ جائے گی۔ تو مطلب آپ نے اس آئین کو بھی جس طریقے سے استعمال کیا ہے وہ چند خاندانوں کے مفادات کو تحفظ کے لیے استعمال کیا ہے۔ کالا باغ ڈیم اور اس طرح کے بہت سارے ڈیمز اگر انڈیا بنا سکتا ہے اپنی جگہ پہ، اور ان تمام دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے ٹنلز کھود سکتا ہے، اور ٹنلز کو کھود کے آپ کی نظروں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور آپ نے آ کے بند کی ہوئی تھی، اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو پتا چلا اوہ یہ تو بہت زیادہ انہوں نے ڈیم بنا لیے، تو اب آپ نے جا کے کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں جی علاقہ جنگ ہو جائے گی۔ اساق ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا پانی بند کر دیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ دیکھیں آپ کے لداخ سے لے کر نیچے آپ آ جائیں، آزاد کشمیر سے آپ کا انڈس ٹریٹی انڈس جو ریزن وہ چل رہا ہے، عرابین سی کے اندر بہ رہا ہے۔ آپ کے پاس کتنی دفعہ دنیا نے پرپوزل مانگے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ سے کہ ہمیں آپ پرپوزلز دیں کہ ہم یہ جو سیلاب آتا ہے ان کے پانی کو ریزرو کرنے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے ہم بلینز آف ڈالرز آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں،
جب پچھلے کچھ سال پہلے بلاول صاحب گئے تھے، جب سیلاب آیا تھا اور پلیج کیا تھا پوری عالمی دنیا نے کہ ہم آپ کو اتنے بلین ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، اور دنیا آپ کو مفت میں تو ڈالر نہیں دے گی، وہ آپ سے مانگتی ہے کہ پرپوزل دیں ہمیں، پرپوزل کے اوپر ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ نے ڈیم بنانا ہے، ایک خاص ڈسٹینس کے بعد آپ ڈیم بناؤ، پھر ایک خاص ڈسٹینس کے بعد ڈیم بناؤ، تاکہ جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہاں سے آپ نے وہ فیزیبلٹی رپورٹ شیئر کرنی ہے جہاں سے آپ پانی کو وہاں پہ جو ہے وہ سیو کر سکو۔ لیکن آپ نے 12 بلین ڈالر میں سے آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ، آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے جو بڑے بڑے سی ایس ایس کر کے پالیسی میکرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نو ون واز کیپبل انف کہ وہ ایک ایسا پرپوزل ہی بنا سکے کہ وہ جو پیسہ دنیا آپ کو دینا چاہ رہی ہے وہ آپ ان سے لے لیں۔ تو بھائی کوتاہی آپ کے اندر ہے، پرابلم آپ کے اندر ہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہیں دشمن نے تو آپ کے خلاف سازش کرنی ہے، دشمن آپ کو کوئی لڈو تو نہیں بانٹے گا، آپ بھی سازش کر لو، آپ بھی اس کو کاؤنٹر کر لو۔ ٹھیک ہے آپ کی لمیٹیشن ہے کہ آپ لوور سٹریم کے اوپر بیس کرتے ہیں، وہ اپر سٹریم کے اوپر ہے، لیکن آپ نے 70 سالوں کے اندر بلینز آف ڈالرز جو دنیا نے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا جتنا پیسہ امریکہ نے آج تک پاکستان کو دے دیا نا، یہ مارس کے اوپر ایک نیا پاکستان بنا سکتے تھے۔ کہاں گیا وہ پیسہ؟ وہ یا ایون فیلڈ میں آپ کو ملے گا یا دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر۔ ابھی یہ جو دبئی لیگز آئی ہیں وہاں پہ دیکھ لیں وہ کن کا پیسہ سارے کا سارا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گراؤنڈ ریالٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ جو 25 کروڑ عوام ہے نا، مرنا انہوں نے ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے جہازوں پہ بیٹھیں گے، جیسے وہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی اچھا بھی لیا بھی ہم نے جہاز، وہ جو بلینز آف ڈالرز آپ جہازوں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ بلینز آف ڈالرز آپ نے اس عوام کے اوپر آپ کیا لگا رہے ہیں بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے بلڈنگز کے اندر پولز بنانے ہیں اور اپنی ٹھیک ہو گیا عرفان صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اتنے قرضے لیے، اتنی امداد ملی، لیکن وہ ہمیں کسی پروڈکٹیو پروجیکٹ کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہمیشہ یہی قصے سننے کو ملے کہ اتنی کرپشن ہوگی، اتنی لیکیج ہوگی۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، انڈیا کے کردار کے اوپر بات جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ایرانی سپریم لیڈر ان کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں آخری، اس کے اوپر، اور ہمارے ساتھ رہیں۔